ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے یا نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ طارق مسعود صاحب نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ آج جو نعت پاک پڑھی جاتی ہے نعت خواں کے ذریعے, اس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے. دونوں ذاتوں کو ملا دیا, دونوں ذاتوں کو, جبکہ شاید ان کو کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اس کا کلمے کا ترجمہ شاید ان کو پتہ کرنا پڑے گا. جو سبھی لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہیں اور ایمان کی حالت میں اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہی سب لوگ آتے ہیں. اب میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں شعیب بھائی یہاں پر کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور کی تعریف اور حضور کی شان کو اللہ کی شان سے ملا دیا, دونوں ذاتوں کو انہوں نے ایک کر دیا. اب میں یہ بتاؤں گا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اب ان کو پتہ کیسے چلے گا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم ہے, اس کے اندر علم شریف موجود ہے, وہ دکھا دیجیے ذرا سا, تو میں ان کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. علم شریف تو معلوم ہوگی, پھر بھی دکھا دیتا ہوں. پھر بھی دکھا دو آپ ان کو, ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو, ان کو دکھانا ضروری ہے. الحمد شریف, یہ الحمد شریف ہے, دکھائیے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی شان کو تم نے اتنا غلو کر دیا کہ اس کو بڑھا دیا ہے نا, حضور کی شان میں اتنا غلو. یہ قرآن ہے کہ بالکل سبھی تعریفیں پاک پروردگار عالم کے لیے. اب سبھی تعریفیں پاک پروردگار عالم کی ہم کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت جو یہ کہہ رہے ہیں نا غلو کرتے ہو تم, تو غلو کا ان کو معنی بتا رہا ہوں میں کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہو, حد سے زیادہ تم حضور کی شان کو بڑھا دیتے ہو. تو شاید مفتی صاحب کو ایک آیت تو معلوم ہوگی, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر و شان کو بلند کر دیا, بلند کر دیا. سرکار کی شان کو تو اللہ نے بڑھایا ہے, سرکار کے ذکر کو تو تمہیں کیا تکلیف ہے. یہ شاید آپ کے علم میں یہ آیت نہیں ہوگی مفتی صاحب, یہ آیت دیکھ لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی تمام جہانوں کے مالک کی تمام مخلوق تعریف کرتی ہے, وہ پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے بیان کرتا ہے. میں آپ کو بخاری شریف سے دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہے بخاری شریف کی جلد 6 کتاب التفسیر, کتاب التفسیر. اس کے اندر یہ جو ہے یہ باب ہے 10 آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر, یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں وہ سنیے آپ. بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. ابو العالیہ نے کہا لفظ صلات کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا و تعریف کرتا ہے. کیا کہا ابو العالیہ نے کہا لفظ صلات کی نسبت, جب ہم لفظ صلات کی نسبت پاک پروردگار عالم کی طرف کرتے ہیں اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا و تعریف کرتا ہے. اللہ رب العزت تمام فرشتوں کے اجماع میں ہما وقت پاک پروردگار عالم آقا کریم کی حمد و ثنا کرتا ہے. اللہ ہی نے پیدا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بے شک مخلوق ہیں آپ, لیکن جو آپ نے کہا کہ گلو کرتے ہو, اب اللہ پہ فتویٰ لگائیے آپ. طارق مسعود صاحب اللہ پہ فتویٰ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہما وقت تو تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے آقا کریم کی, تو یہ ایسا کیوں کرتا ہے تو آپ تو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم گلو کرتے ہیں. تو یہ طارق مسعود صاحب اللہ پہ فتویٰ لگائیں. کیا جواب ہو گیا؟ اگلی ویڈیو سن